الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ گزشتہ مجلس میں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے ثلاثہ کا آپس میں تعلق، الفت، پیار، محبت اور رشتہ داری کا بیان کیا تھا۔ آج کی مجلس میں خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے تو اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت فرمائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو پیش فرماتے رہے، حتیٰ کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی ہوئی یا ان کے امن و امان کے بعد جو اسلامی طور پر اسلامی حکومت کے جو اقدامات ہوئے، ان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اپنے والد محترم اور خلیفہ چہارم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری کا ایک مجسم ہے۔ اب دیکھیں جنگ جمل، جنگ صفین اور اس کے علاوہ جو مارکے ہوئے، ان میں اپنے والد کے ساتھ ساتھ رہے، ان مارکوں میں شریک رہے۔ ایک جگہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ امیر المؤمنین جب جنگ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی خطرے والا مقام ہوتا ہے تو وہاں پر حضرات حسنین کو بھیجنے کے بجائے آپ کو بھیجتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ حضرات حسنین وہ والد محترم کی دونوں آنکھیں ہیں اور میں والد محترم کا ہاتھ ہوں۔ خطرناک معاملہ درپیش ہو تو انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے وہ مجھے آگے بھیجتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تعلق ہے تو وہاں تک تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ تمام امور بجا لاتے رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 ہجری میں شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 ماہ تک مسند خلافت کو اپنے عظیم المرتبت جسم مبارک سے رونق بخشی۔ اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا قدم اٹھایا کہ جو مسلمانوں کے 2 گروہ، مسلمانوں کی آپس میں ٹوٹی ہوئی جماعتیں، مسلمانوں کی آپس میں بکھری ہوئی جمعیت کو ایک دم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک قدم نے وہ دوبارہ جمع کر دیا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروانے والا ہوگا۔ تو یہی ہوا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 ماہ تک مسند خلافت پر رہے۔ اس کے بعد سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما دی۔ اب اس میں ایک بات یہ عرض کروں گا، بعض لوگ جو خلفائے راشدین اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں اور جھوٹ باندھتے ہیں اور تہمت درازی اور زبان درازی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کا حق، باغ فدق اور دوسرے حقوق کو غصب کر لیا تھا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ چوتھے نمبر پر اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے، اگر یہ اہل بیت کا حق تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے ہیں اور خلیفہ کو تمام تر اختیارات کے باوجود یہ حق وصول کیوں نہیں کیا؟ اور بالخصوص جب انسان بڑی عمر میں جاتا ہے اور انسان کی اولاد
جوانی کی عمر میں آتی ہے تو وہ اولاد بندے کے لیے ہر کام میں سہارا بنتی ہے. تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بلکہ اولاد سیدنا حسنین رضی اللہ عنہ ابھی جوان ہیں اور جوانی کے عالم میں ہیں. تو ان کا سہارے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حق سمجھا تھا تو وہ حق کیوں نہیں وصول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر اس کو حق سمجھا تو اس کو وصول کر لیتے کہ بیٹو یہ تمہاری والدہ فاطمہ کا حق ہے، تمہارے نانا کی وراثت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حق کو وصول کیوں نہیں کیا؟ اور اس کے بعد تقریباً 6 ماہ تک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رہے. ان کو یہ حق نظر نہیں آیا کہ یہ میرے نانا کی وراثت ہے، میری والدہ کا حق ہے، میرا حق ہے. ان کو یہ حق نظر نہیں آیا. اگر نظر آیا تھا تو انہوں نے وصول کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جب یہ حق وصول نہیں کیا تو وجہ یہی ہے، بات کو جانتے تھے کہ نبوت کی ذات یہ وراثت نہیں چھوڑتی بلکہ نبوت کی ذات جو چھوڑتی ہے فرمان نبوت کے مطابق وہ صدقہ ہوتا ہے. اور آج کا ملنگ اٹھ کر، آج کا بنگی اٹھ کر اگر صحابہ پہ تبرہ کرتے ہوئے، خلفائے راشدین پہ تبرہ کرتے ہوئے یہ بات کہے کہ انہوں نے حق غصب کیا تھا تو یہ سراسر جھوٹ ہے، نہ تاریخ میں ملتا ہے نہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 ماہ تک مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی.